والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ سبق میں اہدنا الصراط المستقیم پر مختصر گفتگو ہوئی تھی اور میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 4. اس میں سب سے پہلا اور مرکزی درجہ ہے انابت کا، حق کی جستجو کرنا. آپ دیکھیں، دائیں بائیں نظریں دوڑائیں، کلمہ گو مسلمان تو آپ کو لاتعداد بے شمار ملیں گے، لیکن انابت آپ کو نظر نہیں آئے. حق کی جستجو کرنا. کاروبار والا کاروبار میں لگا ہوا کہتا ٹائم کوئی، ملازم اپنی ملازمت میں لگا ہوا ہے، ٹائم اس کے پاس کوئی. دکاندار دکانداری میں ہے، ٹائم کوئی نہیں. ذمہ دار ذمہ داری میں ہے، اس کے پاس بھی ٹائم کوئی نہیں. اور جو بالکل فارغ ہے اس کے پاس تو بالکل ہی ٹائم نہیں. انابت نظر نہیں آئے. اگر انابت نہیں ہے تو پھر ہدایت بھی نہیں ہے. ہدایت ہی کوئی نہیں تو استقامت کہاں سے آئے گی؟ استقامت کوئی نہیں تو رغبت القلب کوئی نہیں. تو مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ انابت کا ہے، نیوٹرل ہو کر حق کی تلاش کرنا. حق کی تلاش کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کتاب اللہ سے آشنائی، اللہ کے قرآن سے آشنائی. قرآن سیکھنا، سمجھنا. آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ قرآن خود کہتا ہے زادتہم ایمانا. ایمان بڑھے گا، اس سے ایمان بڑھے گا تو اللہ پہ بھروسہ بڑھے گا، یقین بڑھے گا. جب اللہ پہ یقین بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا، بھروسہ بڑھے گا تو آپ خود بخود آپ کے اندر استقامت پیدا ہوگا، آپ مستقیم ہو جائیں گے. اور جب ٹھہراؤ ہوتا ہے نا مزاج میں تو پھر دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور اخروی ہمیشہ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے پہلے وہ ابتدائی ساری باتیں. یا اللہ میں نے تجھے جائز تعریفوں کے لائق مان لیا،
میں نے تجھے رب مان لیا، مہربان مان لیا، نہایت رحم کرنے والا مان لیا، مالک یوم جزا مان لیا، تیری عبادت اور تجھے ہی سے مدد مانگنے پر عہد کر لیا، کمٹمنٹ کر لی، اہدنا الصراط المستقیم، اب ثابت قدم رکھ مجھے اس راہ پر۔ سمجھ آتی؟ اس راہ پر کیوں؟ اس راہ پر ہی انعام و اکرام ہے، تیری رضا ہے، تیری مسکراہٹ ہے، تیری خوشی ہے، اور اس سے ہٹ کر تیرا غضب ہے، تیری ناراضگی ہے، تیری نفرت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، یا اللہ یہ جو جس راہ پہ میں دعا کر رہا ہوں ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، ہر وقت جن پر تیرا فضل رہا، ہر وقت جو تیرے رحمت کے سائے کے نیچے رہ رہے، اور رب کریم جن پر تو نے انعاموں کے، اکراموں کی، رحمتوں کی بارشیں برسا رکھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہے، جن پر تیرا انعام و اکرام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کی تفسیر کے 3 درجے ہیں، کتنے؟ 3 درجے۔ پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن خود کر دے۔ دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی آیت کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کر دے۔ تیسرا درجہ تفسیر القرآن بقول صحابہ، صحابی کا قول کی تفسیر کر دے۔ لیکن پہلے درجے کی طرف آئیں، اے اللہ وہ کون سے لوگ ہیں تو بتا جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تیرا اکرام ہے، جن پہ تیرا فضل ہے، جن پہ تیری رحمت ہے، جن سے تو راضی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور لوگوں من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جس نے قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ آ گیا، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اے اللہ پاک کن پہ تیرا انعام ہوا ہے؟ کون ہے وہ خوش بخت جن پر تیرا انعام ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان میں پہلا نمبر ہے انعام اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انعام اللہ، جن پر میرا انعام ہوا ہے ان میں سب سے پہلی جماعت ہے نبیوں کی۔ میرا انعام، میرا اکرام، میری رحمتیں، میری برکتیں، میرا فضل سب سے پہلے کس جماعت میں ہے؟ اب یہ یاد کیجیے، نبیوں پر
پھر صدیقین پر، پھر شہداء پر، پھر صالحین پر۔ 4 قسم کے لوگ، انبیاء کی جماعت 1، صدیقین کی جماعت 2، شہداء کی جماعت 3 اور نیک صالح لوگوں کی جماعت 4۔ یہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہے۔ اور ہم جو پڑھ رہا ہے فاتحہ وہ بھی ان لوگوں کا ساتھ مانگ رہا ہے اللہ سے، کہتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس راہ پہ ثابت قدم رکھ۔ یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام، اور تیرا انعام کن پہ ہوا؟ نبیوں کا، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ ان لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے، ان پہ تیرا فضل رہا ہے، ان پہ تیری رحمتیں رہی ہیں، انہیں تو نے بن مانگے عطا کیا ہے۔ ربا مجھے بھی ان کا ساتھ چاہیے، مجھے بھی ان کا ساتھ چاہیے۔ اور آگے ساتھ ہی کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ او پروردگار مجھے ان لوگوں کا ساتھ تو چاہیے، لیکن مجھے ان لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے جن سے تو نے نگاہ رحمتی ہٹا لی۔ او اللہ میں مرتا مر جاؤں لیکن ان لوگوں کا ساتھ مجھے نہیں چاہیے۔ کتنی پیاری دعا جو آپ کرتے ہر نماز کی ہر رکعت میں، لیکن چونکہ ہم آشنا نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے جو بندہ مانگتا ہے، جو نمازی مانگتا ہے اپنے رب سے، کتنی پیاری دعا ہے۔ کہتا ہے اللہ پاک نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین والی تیری محبت چاہیے، ان جیسی رحمت چاہیے، ان جیسا فضل چاہیے، لیکن اللہ مجھے ان بے ایمانوں پر اور جن پر تیرا غضب ہوا اور گمراہ لوگ جن سے تم نے نگاہ رحمت ہٹا لی، مجھے ان کا ساتھ، گمراہ لوگوں کا ساتھ۔ ہدایت کے میں نے کتنے درجے بیان کیے تھے؟ 4۔ اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے، گمراہی کے بھی کتنے درجے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا درجہ ہے ریب، دوسرا درجہ ہے ضلالت، تیسرا درجہ ہے جدال، اور چوتھا درجہ ہے مہر جباری۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ریب، ریب میں شک، جب بندہ اپنے خالق کے بارے میں شکی ہو جاتا ہے پھر وہ گمراہ ہوتا ہے، اور جب گمراہ ہوتا ہے پھر جدال کی طرف آتا ہے، اور جب وہ جدال کی طرف آ جائے پھر اس کے دل پر مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلی اور خطرناک سیڑھی اس کی، جس طرح ہدایت کے 4 درجوں میں سب سے پہلا درجہ اور معتبر درجہ تھا انابت کا، اسی طرح گمراہی کے 4 درجوں میں سب سے خطرناک درجہ شک ہے۔ شک، یہ شک عقائد اور نظریات سے ہٹ کر فیملیوں میں آ جائے، گھروں میں آ جائے، میاں بیوی کے درمیان میں آ جائے، بھائیوں کے درمیان میں آ جائے، بزنس پارٹنروں کے درمیان میں آ جائے، تو یہ تو وہاں پر قتل و غارت کروا دیتا ہے، وہ کرواتا ہے کہ نہیں؟ خاوند اور بیوی میں طلاق کا سب سے بڑا عنصر کیا ہوتا ہے؟ شک۔
جو دوستوں کے رشتے کو برباد کرنے میں سب سے اہم پوائنٹ شک، اور اگر یہ شک اپنے خالق کے بارے میں پڑ جائے، پتہ نہیں ساڈی سنتا بھی ہے۔ یہ الفاظ آپ نے کئی لوگوں سے سنے ہوں اور تسی دعا کریو شاید تہاڈی سن لے، شاید تہاڈی سن۔ اس کا انڈائریکٹلی وہ کہہ رہا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی مطلب کیا ہے؟ میری نہیں سن، شاید تہاڈی سن۔ تسی کریو کوئی دعا، شاید وہ تمہاری سن لے، میری تو نہیں سن، یا پتہ نہیں کدوں ساڈی سنے۔ یہ سارے کفریہ کلمات پتہ نہیں ساڈی کدوں سنتا تو ہے نہیں، پڑھ نمازاں تھک گئے، بڑے وظیفے کیتے نے مولوی جی، کام تے کوئی نہیں بنے۔ اسی وظیفے بھی کام بنانا واسطے کرتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے، اللہ کا ذکر بھی لالچ کے لیے کرتے۔ سب سے پہلی بیماری ریب ہے، شک کرنا، اپنے رب پہ، اپنے خالق کے حقیقی پہ شک کرنا۔ بھول جاتے ہیں کہ جنگل کے کتوں کو وہ بھوکا نہیں سونے دیتا، اور تو اگر اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید پہ آ جائے گا تو وہ تجھے بھوکا مار دے گا، بولتے مار دے گا، سوال ہی پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلا گمراہی کا درجہ کیا ہے؟ شک۔ شک ہوگا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ بھی راہ سے بھٹک جائے گا، سیدھے راہ سے ہٹ جائے گا۔ ان کی کہتا ہے یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کمان دا ویلا ہے۔ پھر یہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کر۔ عبدالحق بیڑے ڈبی ہوئی تر جاؤ گی۔ پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اسی شک کی بنا پر اب وہ نماز بھی آتا ہے، اللہ سے بھی دعا کرتا ہے، سجدہ اللہ کو بھی کرتا ہے، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے، اور باہر نکل کے یا علی مدد کا نعرہ بھی ڈالتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ خوش رہے رحمان بھی تے راضی رہے شیطان بھی۔ یاد رکھیے گا بڑا بنیادی نقطہ ہے یہ شک، انسانی رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، اور روحانی رشتہ تو نازک بھی بہت اور مضبوط بھی بہت۔ اپنے رب پہ یقین بن جائے تو کہتا تجلی تیری ذات کی سو مسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر شے میں تیرا ہی تو رنگ نظر آتا ہے۔ اور اگر شک پڑ جائے کدی اڈوگی نے کدی کدھرے نے کدی ہے، اور پھر شیطان کئی شکلوں میں اس کے پاس آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ شک جو ہے نا، شک یہ ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب انسان پہ کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، پھر شک میں رب دا کی بگاڑیا سی، نمازاں بھی پڑھی دیاں سن، صدقے بھی کری دے سن، جمعراتی ککڑ بھی ذبح کر کے کھوائی دا، میں اللہ دا کی بگاڑیا سی جڑا ساڈے نال اسے نکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شک پڑ جائے تو پھر گمراہی ہوتی ہے، راہ سے بندہ ہٹ جاتا ہے۔ اب جب راہ سے ہٹ جاتا ہے نا، پھر حق نہیں سن سکتا، پھر تیسرا درجہ اسے ملتا ہے جدال کا۔ اب وہ اہل حق کے ساتھ لڑتا ہے، اب وہ اہل حق کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے، اس کی سچی دلیل کو رد کرے گا اور اپنی جھوٹی بات کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن کی آیت کو جھٹلا دے گا، گمراہی کے راستے میں ملے ہوئے رہنما کی بات کو نہیں جھٹلائے گا۔
آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے وہ کہے گا ما سمعنا بہذا، سن سنیں گے کولو کر لیا وجدنا علیہ آبانا، ہم تو وہی کریں گے جس پر اپنے ابا کو دادا کو کرتے دیکھا ہے۔ ما سمعنا بہذا، تم جو کچھ کر رہے ہو ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں، اساں تے نہیں ویکھیا، اسی تے کنڈے ہی ویندے آئے ہاں، اسی تے نکیاں ٹھیکریاں وچ کھیرے ہی ویندے آئے ہاں، اسی تے چڑھاوے چڑھاندے آئے ہاں، اسی تے من پیچھے گلاس کپا کپا دھد دا چڑھاوا دیندے آئے ہاں، اساں تے چیزاں نہیں ویکھیاں تے نا بابا میں تے مرشد ناراض نہیں کر سکدا، مینوں پرات دی گل یاد ہے، سمجھو پرات، مینوں پرات دی گل یاد ہے 2 سال 3 سال پہلاں دی، اودوں مرشد ناراض ہوئے سن تے بکری میری جا پئی سی، نا بابا میں کہندا رہاں گا لا الہ الا اللہ، لیکن اے بھی کہندا رہاں گا اے بابیری کے ناراض ہو گئے تے میرے پلے کھ نہیں رہنا، مرشد دی نگاہ کرم جے ہٹ گئی تے میرے پلے کھ نہیں رہنا، جے میرے مرشد دی نگاہ رہی تے پھر مینوں پاگاں ہی پاگاں نے، پھر مینوں ستے خیراں نے، اللہ اللہ کہی بھی جائے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا جلیا او پہلے سمجھتا صحیح کہہ کی رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، مشکل کشائے لا الہ الا اللہ، حاجت روائے لا الہ الا اللہ، پتر دے لا الہ الا اللہ، ڈبدیاں تارے لا الہ الا اللہ، خالی جولیاں بھر دے لا الہ الا اللہ، عبادتاں دے لائے کہ لا الہ الا اللہ، تو سمجھے کوئی نہیں جلیا کہہ کی رہے ہیں، کہتے اے رہے اللہ میں ایک پہلا انکار پیا کرنا، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، تیرے تے سوا مشکلاں وچ کام آن والا کوئی نہیں، تیرے تو سوا ضرورتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں، تیرے تو سوا جھولیاں بھرن والا کوئی نہیں، تیرے تے سوا میرے سجدیاں دے لائے کوئی نہیں، تیرے تے سوا منت منوتیاں تے نظر و نیازاں دے لائے کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، میرے دکھڑے سنن تے جانن والا کوئی نہیں، میرے عیباں نوں چھپاون والا کوئی نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ اساں رل کے تینوں ویکھ نہیں سکدے، تو کلا تے تیری آنکھ قدرت کولوں اسی لوگ کوئی نہیں سکدے، تو باریک تو باریک شے نوں جانن والا، تو غیباں تو جانن والا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب جانن والا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ سانو انہاں لوکاں دی راہ تے چلاویں، اے جڑے نبی ہیں، اے جڑے صدیق نے، اے جڑے شہداء نے، اے جڑے صالحین نے، او اللہ غیر المغضوب علیہم، جنہاں تے تیرا غضب نہیں ہویا، کون نے مغضوب؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہود ہیں، ظالمین سے مراد نصارہ ہیں، جن پہ اللہ کا غضب ہوا یہ یہودی ہیں،
اور جو گمراہ ہو گئے عیسائی ہیں. لیکن یہ ایک بطور مثال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ادروائز منافقین اور مشرکین بھی اس سے مراد، ظالم سے منافقین اور مغضوب سے مشرکین. تو ایک تو صوفی معنی یہ کر دیتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. حالانکہ یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ غضب ہوا جن پر تیرا، نہ غضب ہوا، نہ غضب ہوا، یعنی کہ ایسے ہیں جن پر غضب ہوا. میں ان کا راستہ کہہ رہا ہوں جن پر غضب نہیں. غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ وہ گمراہ. مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے، مجھے ان کا ساتھ دیجیے. اور یہ کتنی بابرکت صورت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ صورت پوری کر لو تو کہا کرو آمین. جدو پتہ ہی نہیں میں منگیا کیے تو پھر آمین کا تھا. آمین تو ادو دلو نکلے گا نا جدو پتہ ہوئے میں منگیا کیے. تو یہ 4-5 دنوں میں، ایک ہفتے میں الحمدللہ مختصراً کرتے ہوئے بھی ہماری سورۃ فاتحہ وہ مکمل ہو گئی ہے. اس کا ایک اجمالی طور پہ میں اس کا معنی دہراتا ہوں اور آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین، تمام جائز تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ثابت قدم رکھ میں اس سیدھی راہ پر. کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.